واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کون غوث وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیوں نہ قادر ہو کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور ابن زہرا کو مبارک و عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بھی لگ، ہے رضا یوں نہ بھی لگ تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بھی لگ تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا، جید سید ہر دور ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ محفل جو سالانہ محفل دھوراجی کی سرزمین پر ہوتی ہے، جشن پیر پیرام میر میرام شاہ جیلام ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غیاث الکونین سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج بھی وہ منعقد ہے، اور الحمدللہ مجھ سے پیشتر بھی آپ نے بڑی بڑی ہستیوں سے، بالخصوص استاذ العلماء غزالی دورہ حضرت علامہ غلام غوث علوی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر عالم شہرت یافتہ ثنا خان رسول جناب حافظ و قاری ریاض الدین صاحب اشرفی، اور بھی دیگر احباب سے مجھے نہیں پتہ کس کس نے کیا پیش کیا، لیکن آپ حضرات نے سماعت کیا، اور میرے بعد آپ اس محفل کے خصوصی خطیب، خصوصی مہمان حضرت العلام مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ ہمارے قائد، ہمارے امیر سے آپ ان کی گفتگو سماعت کریں گے، اور پچھلوں اور اگلوں کے درمیان بیچ کی ایک چھوٹی سی کڑی کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ محفل ہر سال آپ جانتے ہیں کہ ہمارے برادر دینی و یقینی جناب ادریس کنڈا صاحب کی طرف سے ہمارے سادات علماء کی سرپرستی میں منعقد ہوتی ہے۔ اس سال وہ تشریف نہیں لائے، مجھے جناب پیر طریقت سید اقبال باپو صاحب نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی طبیعت علیل ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ حافظ محمد ساحل کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ غوث پاک مرشد کے صدقے میں جس کی جتنی بلائیں تکلیفیں سب دور فرما دے۔ مرشد غوث پاک پر گفتگو کرنا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس ہستی کا نام لیتے ہوئے اہل دل کانپتے ہو، اس ہستی پر بیان کیا کیا جائے، ان پر گفتگو کیا کی جائے، لیکن چونکہ ان کی مدحت اپنے لیے سرمایہ حیات ہے، ان کا ذکر اپنے لیے ذریعہ نجات ہے،
ان کی خیرات ہمیں اور ہماری نسلوں کو پالنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ہم گیت گا رہے ہیں۔ میں نے امام اہل سنت کا ایک شعر ابھی پڑھا، وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ اسی پر کچھ گفتگو تھوڑی دیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک ولایت کی دنیا میں ایک ایسی ہستی کا نام ہے، ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، عقل دنگ ہے، عقل دنگ ہے، عقل گم ہے کہ اس ہستی کو نام کیا دیا جائے، ان کی شان کیا بیان کیا جائے، ان کی بزرگی کے حوالے سے آخر کس نتیجے پر انسان پہنچے۔ اگر وقت ہوگا تو میں انہی کے الفاظ میں ان کی شان بیان کر کے بات مکمل کروں گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بے سائے جسم کا، رسول اللہ کے تنے بے سایہ کا سایہ بن کر سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے جسم تنے بے سایہ کا سایہ بن کر آپ زمین پر تشریف لائے، تو حضور بھی تو کسی کا سایہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی تو کسی کا سایہ ہے، آخر وہ کس کا سایہ ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت سایہ قدرت بن کر تشریف لائے، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا سایہ بن کر زمین پر تشریف لائے، وہ واجب الوجود جو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس وجود پاک کا سایہ بن کر مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر ان کا سایہ بن کر سرکار غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب غوث پاک کی شان ذرا سننا کہ غوث پاک کی شان کے ولی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئی اور غوث پاک کی عظمت سمجھ میں آئی تو پھر آپ اور ہمارے دل کی کلیاں کھلے گی۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے کیا؟ پہلے آیت مبارکہ کی طرف آتے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر کہا کہ بعض ان میں سے وہ ہیں من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، اور پھر کہا بعض وہ ورفع بعضهم درجات، جن کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ یہ ورفع بعضهم درجات پر سارے مفسرین متفق ہیں کہ اس سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، یعنی کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ کسی کی انتہائی شان بیان کر دی گئی۔ انتہائی شان یہ کہ بعض سے اللہ نے کلام کیا، کسی سے کلام کیا، تو گویا کوئی اگر موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان بیان کرے تو وہ اتنا کہہ کر چپ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ بعض وہ ہے جن کو درجوں بلند کیا۔ یعنی جب میرے محبوب کی، میرے آقا کی، اپنے نبی کی بات آئی تو اللہ نے بھی حد نہیں لگائی بلکہ فرمایا درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا تو کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ کتنا بلند کیا تو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کتنا بلند کیا تو کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، درجوں بلند کیا۔ کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو حد متعین کرے وہ اللہ کے قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنی نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں،
میں نے کہا کہ ہمارا نبی ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ناپا جا سکے، تمہارا خدا کون سا ایسا ہے کہ جس کو تم نے ناپ لیا؟ جب نبی کو ناپا نہیں جا سکتا تو خدا کو کیسے کوئی ناپ سکتا ہے؟ اور جو خدا ناپنے میں آئے وہ اوروں کا خدا تو ہو سکتا ہے، وہ رب محمد نہیں ہو سکتا۔ رب محمد تو وہ ہے، نہ زبان میں آتا ہے، نہ بیان میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ تخیل میں آتا ہے۔ کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رب محمد ہو نہیں سکتا جو ناپا جا سکے، لیکن چونکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ خدا سے ملائیں، کہا کہ خدا سے ملائیں کیسے؟ اس لیے کہ کوئی حد تو ہو، کوئی حد تو ہو۔ لیکن اگر میں اس طرف جاؤں تو اسی طرف دیر تک ہم واپس نہیں آ سکتے۔ لیکن بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ دیکھیں میں غوث پاک کی فضیلت پڑھ رہا ہوں اور اپنے نبی کی فضیلت بیان کروں۔ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو آنے والوں کو دیکھنا ہے تو آپ گیٹ پہ بیٹھیں، اور اگر آپ کو گفتگو سننا ہے تو پھر اس طرف توجہ رکھیں، اس لیے کہ نام اس کا آ رہا ہے۔ شیخ محقق کا فرمان ہے کہ غوث پاک نے فرمایا جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر بھی میرا نام نہیں آتا۔ واہ واہ واہ۔ کوئی معمولی ہستی کا ذکر تھوڑی پڑھ رہے ہیں، ہاں گلی کے کوئی پیر ہو نا، وہ بھی ہمارے نزدیک بہت عزت والے ہیں، تو یہ پیران پیر ہے، یہ پیران پیر ہیں۔ آپ سمجھتے کیا ہے پیران پیر کو؟ بڑے بڑے پیر لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ہاں یہ 14ویں صدی کے سب سے بڑے مجدد نے کہا یہ بات، اور چھوٹا موٹا پیر نہیں تھا، وہ بہت بڑی بڑی ہستی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں ایسے بڑے بڑے پیر لوگ کہ تجھ سے در، در سے بھی سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ہاں یہ جو دور کا ڈورا مل جائے پھر فخر سے کہتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جن کا پٹا پا کر لوگ بڑے بنتے ہیں وہ شیخ عبدالقادر جیلانی، اور اگر ان کا ذکر اور آپ لوگ ادھر ادھر دیکھیں تو پھر یا تو ذکر بند ہو جائے یا تو آپ کا ادھر ادھر دیکھنا بند ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے کسی کو درجوں بلند کیا، یہ ہے شان نبوت۔ پھر انبیاء کی کائنات میں، انبیاء کی دنیا میں کوئی دنیا میں آ کر نبی ہوا، کوئی 40 سال کے بعد نبی ہوا۔ مثال کے طور پہ حضرت یوشع ابن نون پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ آپ سورہ کہف کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، پوری زندگی یوشع ابن نون خدمت کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یوشع کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یہی اہل سنت کا نظریہ۔ بعض پیدائشی نبی ہوئے، اسی لیے جھولے سے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ جھولے میں سے کسی کو دنیا میں آنے کے بعد نبوت ملی، کوئی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آیا، ٹھیک، لیکن اپنے نبی جو ہیں ان کی نبوت نہ دنیا میں آ کر ہوئی نہ ماں کے پیٹ سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو فرمایا آدم اور حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ یعنی اس وقت نبوت ملی نہیں، اس وقت بھی نبی، اس وقت بھی نبی۔ کب کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ اس وقت کب بھی نہیں بنا تھا، جب بھی نہیں بنا تھا، تب بھی نہیں بنا تھا، نہ رات نہ دن نہ صبح نہ شام، کچھ نہیں۔ میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
کوئی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آیا، کوئی دنیا میں آ کے نبی بنا، لیکن سنو عالم ارواح میں کائنات بننے سے ہزاروں سال پہلے، کائنات بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے میرے نبی کی نبوت کا اقرار لیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا، تو کائنات کے اندر عالم ارواح میں کائنات بننے سے پہلے روحوں کی دنیا میں ہزاروں سال پہلے کائنات بننے سے پہلے اگر کسی کی نبوت کے ڈنکے بجائے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ غوث پاک فرماتے ہیں جو آپ نے سنا نا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، تو غوث پاک فرماتے ہیں جیسے کائنات ہے نبوت کی، ویسے کائنات ہے ولایت کی۔ اب جتنے ولی ہوئے دنیا میں جو واقعی جس کو پبلک نے نہیں بنائے، جن کو اللہ نے ولی بنایا، جتنے ولی ہوئے دنیا میں، تو کسی کی ولایت ابراہیمی ہے، کسی کی ولایت موسوی ہے، کسی کی ولایت عیسوی ہے، کسی کی ولایت سلیمانی ہے، کسی کی ولایت یوسفی ہے، کسی کی ولایت داؤدی ہے۔ کیا مطلب؟ جو ابراہیمی ولایت پر ولی بن کر کے آیا، تو اگر کسی کو جلوہ ابراہیمی دیکھنا ہو تو اس ولی کو دیکھے جس کو ولایت ابراہیمی ملی، اگر کسی کو موسیٰ کا جلوہ دیکھنا ہو تو اس ولی کو دیکھے جس کو ولایت موسوی ملی، اگر کسی کو جلوہ عیسیٰ دیکھنا ہو تو اس ولی کو دیکھے جس کو ولایت عیسوی ملی۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں کوئی ابراہیمی ولایت پر، کوئی موسوی ولایت پر، کوئی یوسفی ولایت پر، کوئی عیسوی ولایت پر، فرماتے ہیں جس عبد القادر جیلانی کو تم دیکھ رہے ہو وہ محمدی ولایت پر بن کر کے آیا۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا محمد الرسول اللہ کے قدم پر ولی بن کر کیا مطلب؟ اگر جلوہ مصطفیٰ دیکھنا ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو۔ کیا مطلب؟ بعض ولی ایسے ہوئے جو دنیا میں آ کے ولی ہوئے۔ مثال کے طور پہ بشر حافی پہلے میخانے میں تھے، توبہ کی ولایت ملی۔ حضرت جناب سیدنا فضیل بن عیاض جنگل میں تھے، ڈکیتی کر رہے تھے، توبہ کی ولایت ملی۔ اسی طریقے سے حضرت ذوالنون مشری کو دیکھیں، اسی طریقے سے حبیب اجمی کو دیکھیں، اسی طریقے سے اور اولیاء کو دیکھیں، یعنی کہ دنیا میں آنے کے بعد ولایت ملی، توبہ کی ولایت ملی۔ حالانکہ جو ولی بن گئے ان کی سابقہ زندگی پہ تان نہیں ہو سکتا، ان کی سابقہ زندگی پہ کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بھی شان والے ہیں۔ ولی ہو گئے تو شان والے ہو گئے، ولی ہو گئے تو اللہ کے محبوب ہو گئے۔ لیکن کچھ ولی ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے، جیسے سرکار غریب نواز ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے، محبوب الہی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے۔ اسی طریقے سے حضرت بختیار کاکی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے، اسی طریقے سے صابر کلیری ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے۔ کوئی دنیا میں آ کے ولی بنا، کوئی ماں کے پیٹ سے ولی بنا۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں، فرماتے میری ولایت نہ دنیا سے ہے نہ ماں کے پیٹ سے ہے۔ فرمایا عبد القادر جیلانی کی ولایت تو عالم ارواح سے ہے۔